سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخی این مصر از مضمون او. موسی و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین ساما سفر. دشمنا چون ریگ صحرا لاتعد، دوستان او با یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفضیل بود. عزم او چو کوهساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعون سرش افگنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناط از هم یاد رفت. دار ما از زخماش لرزان هنوز، زنده از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. صلوات. یہ تھے ڈاکٹر جواد حسنین، اور اب میں درخواست کروں گا ثقلین رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، سلام پیش کریں گے جناب ثقلین رضوی صاحب. اور دیگر صلوات. ایک بار پھر صلوات پڑھیے گا پلیز. لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لازوال درسگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. لا الہ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہے ڈٹا ہوا. تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ،
مگر حسین ہے ڈٹا ہوا، پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ لا الہ اے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، اے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی نے جب سکینہ سے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ آواز بلند صلوات۔ اب جناب علی اصفہانی سلام پیش کریں گے۔ جناب علی اصفہانی۔ نعرہ صلوات۔ بارہ دیگر صلوات۔ گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتی ہوئی، گردن پہ تھی جوتے، پہ سر کے رکھی ہوئی، سن کر اذان صبح ہو یہ سورا نے دی صدا، سن کر اذان صبح
یتیم کو بابا ہو تم کہاں، آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں، لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی، قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی، قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی، ہاتھوں میں تیری ماں کے رسن ہے بندھی ہوئی، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں، اصغر کی دھوپ میں ہے جو تربت بنی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی، صلی اللہ محمد بولے محمد۔ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اور آگے آ جائیں، باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں بہت جگہ ہے، گیپس ہیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی، ذرا زحمت کریں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے جائیں تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو، باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ سب بھائی کم موو کریں پلیز۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ لطف نقوی صاحب اب مرثیہ پیش کریں گے، جناب لطف نقوی صاحب۔ ایک اور درود بھیجے محمد وآل محمد۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو
پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل میرا بنی تھے شکل میرا بنی تھے شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیروں کے سائے میں شبیر تیروں کے سائے میں شبیر تیروں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں یہ وہ طاعت ہے کہ تنہا ہی ادا کرتے ہیں میرے عاشق تہ شمشیر رہا کرتے ہیں سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں صادق الوعدہ یوں ہی صادق الوعدہ یوں ہی وفا کرتے ہیں ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا کہ رسولہ تم بھی جانا کہ رسولہ تم بھی جانا کہ رسولہ نے سلب جائیں گے ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور اقامت میں ہوئے صرف شہ عالی جان واحد پہ گرے جان واحد پہ گرے جان واحد پہ گرے کے لاکھوں حمد نبی زیادہ پڑھا جاتا تھا شمر خنجر لیے سینے شمر خنجر لیے سینے شمر خنجر لیے سینے پہ چڑھا جاتا تھا زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمر نیت ذبح ادھر شمر نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن
बोसगाहे नबवी काटूं मैं अब या गर्दन बोले शहर जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखन हक ये हक नबी है हक ये हक नबी है हक ये हक नबी है बदन उनका बदन देख सर नंगे हर एक हूरे जिनाती है अभी तो ज़िबा न करना मेरी अभी तो ज़िबा न करना मेरी माँ आती है नागहन आई ये आवाज़ के अम्मा सदके मेरे बाबा फिदा में तेरे कुर्बान सदके कौन कौन आज हुए तुझ पर मेरी जान सदके शेर कितने हुए कितने हुए शेर कितने हुए नादा सदके खत लगा को अभी जन्नत से जो मैं आती थी हूर एक गन्ने से लाशे 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 को लिए जाती थी काफिला लुट गया लश्कर न रहा जंदे अमजद की नशानी अली अकबर न रहा रह गया दर्दे कमर हाय बरादर न रहा अब खबर आपने लिया अब खबर आपने लिया अब खबर आपने लिया जब घर न रहा एक मैं हूँ सो मुझे कत्ल की मुश्ताकी है बोसगाहे नबवी कटने को बोसगाहे नबवी कटने बोसगाहे नबवी कटने को अब बाकी है वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब पीटती फिरती है खैमे में खुले सर ज़ैनब घर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोक सकने की नहीं पर मेरा रोक सकने की नहीं पर मेरा खंजर ज़ैनब हल्क को आपके बेखौफ व खतर काटूंगा एक खंजर से बहन भाई एक खंजर से बहन भाई एक खंजर से बहन भाई घर काटूंगा ज़हरा की सदा शिमर तो
نابینا ہے در پر زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے بے رحمہ خطا میرے پسر کی کیا ہے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں آستین الٹی ہے کیوں تے تو کیوں کھینچا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ضد 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 پیغمبر کے لیے بس میں ایک مرتبہ بہت تیزی سے جو بقیہ دن کا پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. مجلس کے فوراً بعد جلوس برآمد ہوگا, فاقہ شکنی ہوگی اس کے بعد, اور 3:30 بجے امام بارگاہ قبرستان میں مجلس ہوگی جس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے. 5:15 بجے کے قریب نماز مغرب اور اس کے بعد فوراً ہی شام غریبہ کی مجلس ہوگی, پہلے انگریزی میں اور پھر اردو میں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ادارے کے ساتھ والنٹیئرز کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جو وقت میں کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. ایک بار میں پھر درخواست کروں گا کہ آگے ابھی بھی بہت جگہ ہے اور لوگ بہت باہر کھڑے ہوئے ہیں, آپ پلیز ذرا سا اور آگے آ جائیں. آپ کو زحمت بار بار دینی پڑ رہی ہے, اگر آپ ایک ہی دفعہ آگے آ جائیں تو یہ زحمت نہ دینی پڑے آپ کو. یہ بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں, بہت جگہ ہے آگے اور باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات. آگے آ جائیں براہ کرم پلیز, تاکہ میں مولانا سے درخواست کروں. صلوات بر محمد وآل محمد. اس میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں, مجلس سے خطاب فرمائیں. علی اولاد علی بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارکہ فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سامعین گرامی،
آج کے دن کسی تمہید کی گنجائش نہیں. آج شہادت عظمیٰ کا وہ واقعہ ہوا کہ جس نے انسان کا اس کے خالق کے سامنے سر بلند کر دیا. وہ عظیم واقعہ کہ جو کسی ایک عہد، ایک جنگ کے سید الشہداء کا ذکر نہیں، بلکہ جو کائنات کا سید الشہداء ہے. شہادت میں ایک شہید کی شہادت دوسرے کے مقابلے میں کس اعتبار سے عظمت کی حقدار ہو سکتی ہے، اس کے لیے یقیناً کوئی پیمانہ، کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی اسکیل ہونا چاہیے جو بتا سکے کہ عظمت شہادت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے. تو ہمارے سامنے کچھ معیار ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ شہید کی شخصیت کتنی بلند تھی. اگر وہ ایک عام انسان ہے، اس کا زندگی میں کوئی اہم مقام نہیں ہے، تو اس کا راہ خدا میں جان دینا بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی وہ ذات جو معاشرے کے لیے انتہائی قیمتی ہو، اس کے جان دینے کے مقابلے میں اس کا مقام کمتر ہوگا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جان دی جا رہی ہے وہ مقصد اس کی ذات سے تعلق رکھتا تھا، ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے تعلق رکھتا تھا، یہ اس کی حیثیت یونیورسل حیثیت تھی. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس نے جام شہادت پیا اسے اس راہ پہ گزرتے ہوئے کتنے مصائب اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کیا موت اس کے لیے آسان تھی یا زحمتوں کا ایک سمندر تھا، مصائب کا ایک سمندر تھا جسے شہید نے پار کیا. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ میدان جہاد میں قدم رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے امکان شہادت کس حد تک تھا، شعور شہادت کس حد تک تھا. کیا اس امید کے ساتھ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جان چلی جائے، ہو سکتا ہے محفوظ و مامون آؤں، یا حالات ایسے تھے کہ جہاں موت کا سامنا بالکل یقینی تھا. پھر آخری پیمانہ ہمارے سامنے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ شہادت کے اثرات کیا ہوئے. کیا وقتی طور پر محض رنج و علم کا ایک طوفان اٹھا اور معاملہ ختم ہو گیا، یا یہ ایک تسلسل ہے کہ صدیوں کے اوپر اس کے اثرات حاوی ہیں. ان سارے معیاروں پر واقعہ کربلا کو پرکھیے، شخصیت کو دیکھیے گا تو شخصیت کا روحانی مقام یہ کہ اللہ نے 5 ہستیوں کو کسائے یمانی میں دیکھ کر کہا تھا کہ اس کائنات کو ہم نے ان ہستیوں کے لیے خلق کیا ہے. ان میں سے 4 ہستیاں اس دنیا سے جا چکی ہیں. حسین مقصد تخلیق کائنات کی حیثیت سے آخری فرد ہے. پھر سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے حسین کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ یزید 22 عظیم الشان صوبوں کی مملکت رکھتے ہوئے اپنی پوری قوت کو صرف کر رہا ہے کہ حسین سے بیعت طلب کر لے، بیعت حاصل کر لے. اس کے مملکت کے 3 گورنر صرف اس لیے ہٹائے گئے کہ حزب منشا حسین سے بیعت نہیں لے سکے تھے. اس نے اپنی تمام فوجوں کو میدان میں اتار دیا کہ حسین سے بیعت طلب کر لی جائے. یہ تمام یزید کی قوت کا صرف کرنا بتا رہا ہے کہ حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اپنے عہد کی عظیم ترین شخصیت ہے. جب مقصد کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین نے جام شہادت پی کر
اسلام کے ڈوبتی ہوئی کشتی کو راہ نجات تک پہنچا دیا، اور اسلام کا بچا لینا حسین کا کارنامہ ذات رسول کے لیے باعث فخر تو تھا ہی، لیکن حسین نے اسلام کو نہیں بچایا۔ سلسلہ نبوت کا آخری فرد ہوتے ہوئے اگر پیغام نبوت کو بچایا گیا ہے تو آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک ہر نبی کا لایا ہوا دین بچ گیا ہے۔ حسین کے احسان تلے تمام انبیاء کی گردنیں خم ہیں کہ حسین تیرا مقصد ہم سب کے تحفظ کا ذریعہ بن گیا۔ حسین کا مقصد انسانیت کے اوپر ایک ایسا احسان ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسان کے سر کو بلند رکھے گا۔ اس کی مقصدیت نے معاشرے کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا۔ ان کے مقصد نے خاموش بے حس معاشرے میں ایک مرتبہ پھر حریت اسلامی کی اہمیت اسلامی کی لہر پیدا کر دی۔ مقصد کے اعتبار سے عظیم ترین مقصد حسین کا تھا۔ مصائب کے اعتبار سے دنیا میں مصائب کا مقابلہ انسان اپنی حیات تک کرتا ہے، ظاہری طور پر کرتا ہے، لیکن حسین میدان مصائب کا وہ شہسوار ہے کہ جس کے سامنے مستقبل کی بھی تمام مصیبتیں موجود ہیں۔ خیال رہے کہ جو کچھ بعد میں ہوگا اوروں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اس کی خبر نہیں تھی کہ بعد میں ان کے متعلقین کو کیا ہوا، لیکن حسین کو پوری طرح اندازہ ہے کہ وہ تو شہید ہو جائیں گے لیکن ابھی زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، بازاروں میں اہل حرم کو پھرایا جائے گا۔ یہ ساری مصیبتیں حسین دیکھ رہے ہیں، تب جام شہادت پی رہے ہیں۔ جہاں تک شعور شہادت کا تعلق ہے تو دنیا کو میدان جہاد میں قدم رکھتے ہوئے کوئی امکان نظر آتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن کو ختم کر دیں اور ہم بچ جائیں، لیکن حسین مکے سے نکلے ہیں تو ہر قدم پر یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ میری موت یقینی ہے، میرا جان جانا یقینی ہے۔ اور کربلا میں پہنچنے کے بعد اس اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کا ہجوم بتا رہا ہے کہ حسین کو پہلے لمحے سے احساس ہے کہ ان کی موت یقینی ہے، انہیں جام شہادت پینا ہے۔ یہاں شہادت کا شعور ایک امکان کے طور پر نہیں ہے، ایک خطرے کے طور پر نہیں ہے، ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اور اثرات کا یہ عالم ہے کہ اس عہد میں سلیمان ابن سرد خزائی، مختار سقفی، بنو عباس کا بنو امیہ کی سلطنت کو ختم کرنا، ایک نئی سلطنت قائم کرنا، عبداللہ ابن زبیر کا مکے میں حسین کا نام لے کر تخت و تاج حاصل کرنا، یہ تو وہ سیاسی تبدیلیاں تھیں جو اس وقت پیدا ہوئی ہیں۔ حسین اس کے بعد ظلم کے خلاف وہ تحریک بنا کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا میں کوئی احتجاجی تحریک، کوئی پروٹیسٹ اتنا پرولانگ نہیں کر سکا جتنا حسین کی عزاداری کی شکل میں حسین کے خلاف، حسین کے اقدام کے حق میں اور یزید کے خلاف ہمارا پروٹیسٹ جاری و ساری ہے۔ جب تک یہ عزاداری جاری ہے حسین کے اثرات جاری ہیں۔ پھر حسین تنہا ایک انقلابی آواز اٹھانے کا باعث نہیں تھا، حسین ایک تہذیب کا نام ہے، ایک تمدن کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک آداب حیات کا نام ہے۔ آج ہماری معاشرت دیکھیے، ہماری ثقافت دیکھیے، ہمارا رہن سہن دیکھیے، یہ سب حسین کا عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین شہادت کے اس عظیم مقام پہ فائز ہے کہ دنیا کے تمام شہید اللہ کے وعدے کے مطابق زندہ ہیں، حسین زندہ نہیں ہے، حسین زندگی ہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں موت طاری ہوتی ہے، مر جاتے ہیں۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، زندہ مردہ ہو سکتا ہے، لیکن جو زندگی ہے اس کو موت نہیں آتی۔ حسین زندگی ہے، جہاں حسین قدم رکھ دے وہاں زندگی آ جاتی ہے۔ جس ذکر میں حسین وہ ذکر زندہ، جس معاشرے میں حسین وہ معاشرہ زندہ، جس زمین پر حسین وہ زمین زندہ، جس تذکرے میں حسین وہ تذکرہ زندہ، جس دل میں حسین وہ دل زندہ۔ ہر جگہ زندگی کا پیغام دیتا ہوا حسین آج راہ شہادت پہ جا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد لاشوں کا ہجوم دیکھ کر حسین اس انتظار میں ہے
شاید کہیں سے کوئی آواز آ جائے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، لیکن اجازت دینے والے ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ ننھے شہید نے خود کو گہوارے سے گرا کر حسین کو متوجہ کیا تھا، اس نے بھی جام شہادت پی لیا۔ اب حسین کے پاس رائے خدا میں پیش کرنے کے لیے کوئی فرد باقی نہیں ہے، تو پروردگارہ ابھی سب قربان ہو گئے، تو اب حسین کی اپنی باری ہے۔ خیموں کے باہر کھڑے ہو کر حسین نے آواز دی، یا زینبو، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن سلام، تم پہ میرا سلام ہو، رقیہ و زینب سلام ہو۔ شاید اس مرحلے پر زینب نے دروازے پہ آ کے کہا ہو، بھیا کیا ہم سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ کیا ہمیں خدا حافظ کہے بغیر چلے جاؤ گے؟ حسین آئے تھے خیمے کے اندر، بہن نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ اب بھائی نے بہن کو جب اپنے قریب دیکھا، بہن تمہیں یاد ہے مدینے سے چلنے لگے تھے تو میں نے ایک پھٹا ہوا پیراہن، اپنا ایک پرانا لباس تمہارے حوالے کیا تھا کہ اسے احتیاط سے رکھ لو، تم کہہ رہی تھی کہ اس بوسیدہ لباس کی کیا ضرورت ہے؟ بہن ابھی وہ لباس لے آؤ، اس کی ضرورت آ گئی ہے۔ وہ لباس آیا، حسین نے زرہ اتاری، زرہ کے نیچے وہ لباس پہنا، اس کے اوپر زرہ پہنی، سامان جنگ اپنے جسم پہ آویزہ کیے، یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ زینب دیکھ رہی تھی، ماں کی کہی ہوئی کوئی بات یاد آئی، زینب کو ماں کی کہی ہوئی کوئی بات یاد آئی، ایک مرتبہ آگے بڑھی، بھیا بھیا ذرا اپنی گردن سے لباس تو ہٹاؤ۔ زینب نے، حسین نے لباس ہٹایا، زینب آگے بڑھی، حسین کے گردن پہ بوسے لینے لگی، بوسے لینے لگی۔ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں نے کہا تھا کہ جب حسین پرانا پیراہن مانگے، پرانا لباس پہن کر باہر جانے لگے تو میری طرف سے اس کی گردن پہ بوسہ لے لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حسین نے کہا بہن ذرا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اپنے بازوؤں سے چادر ہٹاؤ۔ حسین جھکے، زینب کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ بھیا یہ کیا؟ کہا بہن تم نے ماں کی مراد پوری کی، میں نے بابا کی وصیت پوری کی۔ بہن سے رخصت ہوئے حسین، اور اس کے بعد مخاطب ہوئے، بہن بہن ایک بڑا کام ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آؤ مجھے سہارا دو۔ بھیا کون سا کام ہے؟ کہا ذرا چلو، مجھے سید سجاد کے پاس جانا ہے۔ آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے زینب چلی۔ خیمہ سید سجاد میں پہنچے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، سید سجاد، امام زمانہ کی آواز تھی، دنیا کی کوئی بے ہوشی اس آواز کو اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ سید سجاد کے کانوں سے بابا کی آواز ٹکرائی، سید سجاد نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی، لیکن آنکھیں کھولی تو منظر ایسا نظر آیا کہ کچھ دیر کے لیے سید سجاد کے لیے صورتحال بالکل نہیں تھی۔ بابا سامنے کھڑے تھے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر لہو لگا ہوا تھا، جسم میں کئی زخم تھے جس سے خون جاری تھا۔ یہ کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ گھبرا گئے، بابا آپ کی یہ حالت ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بیٹا وہ سینے پہ برچھی کھا کر گنج شہیدہ میں سو رہے ہیں۔ ارے چچا عباس کہاں ہے؟ بازو کٹائے دریا پہ سو رہے ہیں۔ میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ قاسم ابن حسن کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات لیے ہوئے گنج شہیدہ میں آرام کر رہا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا نام لیا، سید سجاد نے کچھ اور نام پوچھے،
حسین نے کہا بیٹا کہاں تک پوچھو گے، بس اب تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا اور میرا بھی وقت آخر قریب ہے، وقت آخر قریب ہے۔ اب حسین سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سنا کہ اب کوئی باقی نہیں ہے تو مخاطب ہوئے بھوبی اماں ذرا 2 نیزے تو دے دیجئے۔ بیٹا 2 نیزے کیا کرو گے؟ کہا اب بابا کا مددگار کوئی نہیں، اب میدان میں جا کے جہاد کروں گا، ایک نیزہ دشمن سے لڑنے کے لیے چاہیے، ایک ناتوانی میں سہارے کے لیے چاہیے۔ حسین نے ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا سید سجاد ابھی تمہارا امتحان بہت بڑا ہے، سید سجاد ابھی تمہاری منزلیں بہت سخت ہیں، بابا کو جانے دو، ابھی تمہارے جہاد کا وقت نہیں آیا، تمہارے جہاد کا وقت آئے گا اور وہ جہاد کہیں زیادہ عظیم جہاد ہوگا۔ سید سجاد سے یہ کہہ کے حسین چلے۔ سید سجاد غش کھا کے دوبارہ اپنے بستر پہ گر گئے۔ اب حسین داخل ہوئے تھے تو انداز یہ تھا کہ زینب آگے آگے تھی، زینب پیچھے پیچھے تھی، حسین آگے آگے تھے۔ اب جو واپس آئے تو بیبیاں کہتی ہیں کہ واپسی کا منظر ہم نے دیکھا، ہمیں یقین ہو گیا کہ حسین کا آخری وقت آ گیا، اس لیے کہ جاتے ہوئے زینب پیچھے تھی، حسین آگے تھے۔ اب جو آئے ہیں خیمے سے، سید سجاد کے خیمے سے، تو حسین پیچھے ہیں، زینب آگے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے قیادت اب زینب کے سپرد کر دی۔ آئے وہ بیویاں جنہوں نے اپنے شوہروں کی قربانی دی تھی، وہ بیویاں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی تھی کہ شاید حسین بچ جائے، اب حسین جا رہا ہے تو سب کے امیدوں کا جنازہ اپنے کاندھے میں اٹھا کے جا رہا ہے، تمام بیویوں کی حسرتیں لے کر جا رہا ہے۔ حسین نکلنا چاہتے ہیں، در خیمہ کے باہر آئے، دروازے پہ اطاعت گزار گھوڑا کھڑا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ لگامیں پکڑی۔ اب یاد ہے صبح سے جو میدان میں گیا حسین خود آگے بڑھ کے سوار کراتے تھے۔ اس سے پہلے حسین جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے تھے کوئی جانثار آگے بڑھ کے رکاب پکڑتا تھا، کوئی زین تھامتا تھا، کوئی لگام پکڑتا تھا، کوئی حسین کو سہارا دیتا تھا۔ حسین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، میرے جانثاروں میرے سوار ہونے کا وقت ہے، کوئی ہے جو مجھے سوار کرائے۔ ایک سناٹے کی کیفیت تھی، کہیں سے جواب نہ آیا، اتنے میں پیچھے سے خیمے سے آواز آئی، بھیا گھبراؤ نہیں، زینب موجود ہے، زینب موجود ہے۔ زینب و کلثوم آگے بڑھی، ایک نے زین کو پکڑا، ایک نے رکاب کو پکڑا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس چند جملوں کی زحمت سامعین محترم، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چلنا چاہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ گھوڑے نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ حسین مخاطب ہوئے، اے نانا کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے تو بھی ہمارے ساتھ پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے صبح سے تو لاشیں اٹھا رہا ہے، مجھے معلوم ہے صبح سے بار بار میدان میں جاتا ہے، میدان سے آتا ہے، یقیناً تو تھک کے چور ہو گیا ہوگا، بس اتنا کر دے کہ مجھے علی اکبر تک پہنچا دے، مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے، بس تیری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ایک مرتبہ مجھے وعدہ گاہ شہادت تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے ذرا گردن کو جھکایا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا، مولا حیوان ہوں لیکن یزیدی فوج کا سپاہی نہیں ہوں، مولا پیر کیسے اٹھائیں، ذرا دیکھیے تو صحیح پیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 4 سال کی ایک بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ بس سامعین محترم، بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ سکینہ، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ بیٹھے،
بیٹے بڑی مشکل منزل ہے بیٹے، مجھے میدان میں جانے دے۔ بابا کیسے جانے دوں؟ صبح سے جو گیا پلٹ کے نہیں آیا، جو گیا پلٹ کے نہیں آ گیا، اب آپ رہ گئے ہیں، آپ کو کیسے جانے دوں؟ اگر آپ چلے گئے تو میں رات کو کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بیٹے سکینہ آج کی رات اپنے ماں کے پہلو میں سو جانا، ماں کی آغوش پہ سو جاؤں۔ بابا وہاں تو اصغر سوتا ہے، ماں کے پاس اصغر سوتا ہے۔ حسین نے کہا بیٹی آج ترتیب بدل گئی، اصغر میرے ساتھ سوئے گا، تم ماں کے ساتھ سونا۔ بس سامعین گرامی، سکینہ کو بہلا کر حسین کھڑے ہوئے چلنا چاہتے تھے۔ باہر دشمن کی فوج حسین کے خیموں کے قریب آ کر آواز دے رہی ہے، حسین اب تو تمہارا بیٹا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، اب تمہارا زندگی میں کیا لطف رہ گیا ہے؟ آؤ اپنی گردن کو ہمارے خنجر کے سامنے پیش کر دو، اب کس چیز کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ یہ طنز بھرے جملے زینب کی کان تک آئے۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے بھائی کو روکا، بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں۔ بہن اس عالم میں فرمائش؟ ہاں بھیا اسی عالم کے لیے فرمائش ہے۔ بہن کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا یہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیا میں تب مانوں کہ ایک مرتبہ ان کو بتا دو کہ سیدہ کے دودھ کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ حسین مسکرائے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک حملہ کیا، دشمن کی فوجوں پہ حملہ کیا، میمنے کو میسرے پہ پھینکا، میسرے کو میمنے پہ پھینکا، انقلاب کی کیفیت برپا ہو گئی، الامان الحفیظ کی صدائیں برپا تھی۔ حسین فوجوں کو میدان سے پیچھے دھکیل کے ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آئے، بہن اب تو خوش ہے نا حسین سے، اب تو راضی ہے نا اپنے بھائی سے؟ بار بار حملے کرتے تھے، 7 حملے کیے ہیں حسین نے، 7 حملے فوج یزید پہ کیے ہیں۔ فوج منتشر ہوتی تھی پھر جمع ہوتی تھی، ایک حملے میں حسین دریائے فرات تک پہنچے، دریا کے کنارے خالی ہو گئے، سامنے عباس کی لاش پڑی تھی، حسین مخاطب ہے بھیا عباس اپنے بھائی کا جہاد دیکھو، بھیا میں نے تمہیں میدان میں دیکھا، ذرا اٹھو تو صحیح، حسین کو داد تو دے دو۔ بس سامعین گرامی، میدان میں تلواریں چلتی رہیں، علمان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اشقیاء میدان میں زخموں سے چیختے چلاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ میدان میں ایک سناٹے کی کیفیت طاری ہو گئی، نہ کسی گھوڑے کی آواز، نہ کسی تلوار کے ٹکرانے کی آواز، نہ کسی کے چیخنے کی آواز، ایک سکوت کی کیفیت تھی، ہر شے خاموش تھی، حتیٰ کہ دریا کی لہریں بھی خاموش ہو گئی تھیں، چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی تھیں، بس 2 چیزیں حرکت میں تھیں، ایک حسین کے لب حرکت میں تھے، ایک قاتل کا خنجر حرکت میں تھا۔ اس سناٹے کی کیفیت میں خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب بیویوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، باہر سکوت طاری ہے، سکوت نے سب کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ سناٹا کیوں ہے، یہ خاموشی کیوں ہے؟ جب تک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اطمینان تھا کہ حسین جہاد کر رہا ہے، جب تک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حسین حملہ کر رہے ہیں، دشمن بھاگ رہا ہے، لیکن اب جب سکوت طاری ہوا تو بیویاں حیران ہو کے شہزادی زینب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہزادی زینب کبھی عباس کے علم کو دیکھتی ہے، کبھی سکینہ کے چھدے ہوئے مشکیزے کو دیکھتی ہے۔ بیویوں کون ہے جو مجھے میدان کی خبر سنائے، کون ہے جو میدان کی خبر سنائے؟ اچانک زمین کربلا میں زلزلہ آیا، تیز ہوائیں چلنے لگی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، زینب کے سر سے چادر اڑ گئی، چادر کو اڑنا تھا
کہ حسین کا دل، زینب کا دل دھک سے گھبرا گئی. زینب کھڑی ہوئی، ماں نے کچھ باتیں بتائی تھی، وہ باتیں زینب کو یاد آ گئی. جلدی سے گئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا. بیٹا سید سجاد، یہ زمین میں زلزلہ کیوں ہے؟ یہ آندھیاں کیوں ہیں؟ یہ میرے سر کی چادر کیوں اڑ رہی ہے؟ سید سجاد نے کہا بوبی ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. خیمے کا پردہ اٹھا. سید سجاد نے کچھ دیکھا، ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. السلام علیکم یا عبداللہ. بوبی سلام کیجئے، حسین کا صدموں کے نیزہ پہ بلند ہو رہا ہے. ماتم حسین. حسین 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 حسین
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Reza کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 یا حسین یا حسین یا حسین، حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین، زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 سب جواب دو بھائی، سب جواب دو، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین، وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے، اے شاہ کربلا محشر طلب خدا، ممنون ہے تیرا، ممنون ہے تیرا، تو حق کا رہبر ہے، نبیوں سے بڑھ کر ہے، تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں، حسین
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, 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 Hussein, وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے اے شاہ کربلا محشر کا لڑکا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے بڑھ کر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین 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 زینب کو بس یہ غم ہے اس بات کا علم ہے برقع کے نینوا زہرا کے لال کا لاشا بڑا رہا لاشا بڑا رہا زینب کو یاد آئی بھائی کی تنہائی جب رن سے جاتا تھا پیاسوں کا کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین 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 زینب کو بس یہ غم ہے اس بات کا علم ہے برقع کے نینوا زہرا کے لال کا لاشا پڑا رہا لاشا پڑا رہا زینب کو یاد آئی بھائی کی تنہائی جب رن سے جاتا تھا پیاسوں کا کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, 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 Hussein, کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 بابا کو رونے والی سینے پہ سونے والی اب ساری زندگی بابا کو روئے گی، کیسے وہ سوئے گی، کیسے وہ سوئے گی، گھبرا کر خیموں سے نکلے گی، پیاسی وہ ڈھونڈے گی بابا کو لاشوں کے درمیان، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 روکتے ہوئے چلیں گے نا، روکتے ہوئے جائیں گے نا.